الحمد للہ الذی کما ہدانا للاسلام و کما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت جو قرآن پاک کو عطا ہوئی وہ ہے محفوظ ہونا، یعنی حفاظت قرآن۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری فرما دی، اور اس کا انتظام دو حفاظت کے طریقوں پر ہے۔ ایک کتابی حفاظت ہے اور دوسری صدری حفاظت ہے، یعنی سینوں میں محفوظ ہے۔ تو اس وقت دنیا میں تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں، یعنی ایسے اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمان منتخب فرما دیے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اسی طرح کتابی شکل میں بھی لاکھوں قرآن پاک جو ہے، کروڑوں قرآن پاک جو ہیں محفوظ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری خصوصیت ہے قرآن کی زندہ زبان۔ قرآن ایک زندہ زبان ہے، اور اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ اس کے ساتھ جو زبانیں رائج تھیں وہ اب ناپید ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے قیامت تک یہ زبان زندہ رہے گی، اس زندہ معجزے کی وجہ سے۔ دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور آج بھی دنیا کی بہت زیادہ، یعنی 20 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی قومی زبان جو ہے یہ عربی زبان ہے۔ تیسری خصوصیت، یہ عالمگیر کتاب ہے، سب دنیا کے انسانوں کے لیے، یہ خاص ملک کے لیے نہیں ہے، خاص قوم کے لیے نہیں ہے، دنیائے انسانیت کے لیے ہے، پیغام ہدایت ہے۔ اس میں آپ کو خطاب ملے گا یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے، تو جس کی تعلیمات ہر دور میں قابل عمل ہیں، ہر ملک میں یہ نافذ ہو سکتا ہے، قرآن کا یہ عظیم نظام، کیونکہ اس کی تعلیمات انسان کی ضرورت کے، انسان کے فطرت کے مطابق ہے، اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہے اور عقل کے عین مطابق ہے۔ تیسری صفت ہے جامع کتاب، یہ وسیع کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن میں 70,000 علوم کا مجموعہ جو ہے یہ مخفی رکھا ہے۔ اب ہر انسان میں جتنی استعداد ہوتی ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی قرآن کا علم اسے عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، دعاؤں کا مجموعہ ہے، فقہی مسائل بھی ہیں، عقائد کا بیان ہے، اعمال کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے، روحانیت کا درس ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی بھی موجود ہے۔ پانچویں صفت ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، یعنی پہلی آسمانی کتابوں کو اگر آج کے دور میں جو موجود ہیں، آپ کو بڑی عجیب سی اس میں باتیں، ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن اس طرح نہیں ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، تجربے کے خلاف ہو، دلیل سے کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کا ادب سکھایا گیا ہے، احترام سکھایا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو گستاخیاں پہلی امتوں نے کی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہیں، خلاف واقعہ ہیں۔ اور چھٹی صفت ہے قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اعجاز معجزے کو کہتے ہیں، جس کے سامنے سب عاجز آ جائیں، تھک جائیں، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عرب کے لوگ اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے، قرآن کو سنتے ہی ان کی فصاحت و بلاغت، یعنی زبان کی خوبصورتی اور وسعت پہ بڑا ان کو ناز تھا، تو وہ قرآن کے مقابلے میں عاجز آ گئے، تھک گئے، اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر دعویٰ کیا تو قرآن نے کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لے آؤ اس جیسی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے گواہوں کو، فیصلہ بھی ان سے کرواؤ، ہم سے نہ کرواؤ اگر تم سچے ہو۔ بڑے بڑے شعراء نے قرآن سن کر اپنی شاعری چھوڑ دی،
کہ ہم نے قرآن کا ایسا کلام سنا ہے کہ ہمیں اپنا کلام بڑا نیچ معلوم ہوتا ہے، تو یہ قرآن کا اعجاز کہلاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔